فقراء اور درویشوں کا مسلک اور وہ سلسلہ جس کے بانی حضرت علی کی نویں پشت میں سے ایک بزرگ ابو اسحاق شامی تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ بزرگ ایشیائے کوچک سے آئے اور خراسان کے ایک گاؤں چشت میں مقیم ہوئے۔ بعض محققین کے نزدیک شام میں اقامت پذیر ہوئے، وہیں وفات پائی اور وہیں تدفین ہوئی۔ خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ چشتیہ کا فروغ خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہوا۔ ان کے زمانے میں سلسلہ چشتیہ بلخ سے بغداد و ہند تک پہنچ چکا تھا، اس لیے آپ کو سلسلہ چشتیہ کے امام طریقت اور شیخ الشیوخ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض محققین اس سلسلے کے بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ سلسلہ چشتیہ کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں بہت زیادہ پھیلایا۔ ایک اور رائے کے مطابق چشت کے ابو احمد ابدال کو اس کا بانی سمجھتے ہیں اور پاک و ہند میں اس کا مبلغ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیتے ہیں، جن کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک پتن پاکستان میں ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دو مرید تھے، مخدوم علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک رڑکی کے قریب پیرانے کلیر میں ہے۔ آپ کے ماننے والے یعنی آپ کے پیروکار صابری چشتی کے نام سے موسوم ہیں۔ ان کے دوسرے ممتاز مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مزار دہلی میں ہے۔ ان کے ماننے والے پیروکار نظامی کہلاتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عظیم المرتبت مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جانب سے منسوب چشتی سلسلہ ہے۔ پاکستان میں اس سلسلے کے معتبر مکاتب میں پیر صاحب آف مہار شریف، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف، حضرت خواجہ پیر صاحب آف تونسا شریف پیر پٹھان، خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی، پیر صاحب آف سیال شریف شمس الدین سیالوی اور پیر صاحب آف گولڑا شریف قبلہ عالم حضرت خواجہ سید پیر مہر علی شاہ گیلانی، حضرت خواجہ محمد یار فریدی، گڑھی اختیار خان، رحیم یار خان کے نام معروف ہیں۔ سلسلہ طریقت چشتیہ 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 اس سلسلے کے بزرگوں میں ابو اسحاق شامی، ابو احمد ابدال چشتی، ابو یوسف چشتی، قطب الدین مودود چشتی، نیر الدین حاجی شریف زندنی، عثمان ہارونی، معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، نظام الدین اولیاء اور نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہم شامل ہیں۔ سلسلہ طریقت مودودیہ چشتیہ 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 سلسلہ چشتیہ کی مودودیہ شاخ کے بانی اور جد اعلیٰ خواجہ قطب الدین مودود چشتی ہیں۔ چشت سے ہجرت کے بعد سلسلہ چشتیہ کے اولیاء نے ہندوستان اور بلوچستان پاکستان کا رخ کیا اور پشین، جو اس وقت قندھار کا ایک ضلع تھا اور آج پاکستان کے صوبے بلوچستان کا ایک ضلع ہے، وہاں آباد ہو گئے۔ یہاں پر نظام الدین علی مودود چشتی کا مزار ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے کی ہجرت بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ، جس کا پرانا نام شال کوٹ تھا، وہاں ہوئی۔ یہاں نقر الدین شال پیر بابا مودود چشتی کا مزار ہے اور اسی وادی کوئٹہ کے مغربی جانب ان کے فرزند ولی مودود چشتی کرانی کا مزار بامقام کرانی ہے۔ کوئٹہ سے یہ سلسلہ بلوچستان کے شہر مستونگ تک پہنچتا ہے اور بامقام مستونگ سید شمس الدین ابراہیم پکیاسی مودود چشتی کا مزار ہے۔ اگلی منزل درہ ضلع بولان کا شہر ڈھاڈر ہے۔ یہاں شمس الدین خواجہ ابراہیم پکیاسی کے نواسے ابراہیم پکیاسی مودود چشتی کا مزار ہے۔
سلسلہ چشتیہ کی ابتدا محمد اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ سے واسطہ در واسطہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور شریف زندنی اور عثمان ہارونی کے بعد معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے خرقہ ارادت اولیاء ہندوستان کی طرف چلا گیا۔ مگر قطب الدین مودود چشتی سے ایک اور سلسلہ مودود چشتیہ کے نام سے شروع ہوا۔ طریقت سلسلہ مودودیہ قطب الدین مودود چشتی کے نسب کے ذریعے چشت سے بلوچستان کی طرف منتقل ہوا۔ ان کے مشہور خلیفہ سید زیغم الدین محمد رضا علی، سید حاجی شریف زندانی، اور سلسلہ سید ابو یوسف چشتی، سید قطب الدین مودود چشتی، سید نجم الدین مشتاق، سید رکن الدین حسین، سید قد الدین، سید قطب الدین، سید عوض الدین، سید تقی الدین، سید نصر الدین، سید نقر الدین المعروف شال پیر بابا، سید ولی کرانی، ابراہیم پکیاسی اور ابراہیم دوپاسی۔ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ مودودیہ کے بانی خواجہ اسد اللہ کنج نشین چشتی مودودی ہیں۔ ان کے جد امجد خواجہ محمد جان چشتی شہر چشت سے ہجرت کر کے بھکر پنجاب پاکستان میں آباد ہو گئے۔ 9ویں صدی ہجری میں ان کی نسل سے 2 مشائخ خواجہ سید اسد اللہ کنج نشین چشتی اور ان کے بیٹے خواجہ عبداللہ چشتی نے بہار کا رخ کیا اور شیخ پورہ شریف ضلع نوادہ میں اپنی خانقاہ چشتیہ مودودیہ قائم کی، جہاں آج بھی آپ کی اولاد مصروف رشد و ہدایت ہے۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مشہور خلیفہ ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان سے چلنے والے سلسلے کو چشتیہ نظامیہ کہا جاتا ہے، اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے چلنے والے سلسلے کو چشتیہ صابریہ کہا جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت کے لیے صوفیاء کرام کا کردار بہت اہم تسلیم کیا جاتا ہے۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کے سندھ کو فتح کرنے اور محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کے ساتھ ہی بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن میں میر سید علی ہمدانی، حضرت سید اون قطب شاہ علوی البغدادی، عبداللہ شاہ غازی، علی ہجویری، زیغم الدین محمد رزاق علی گیلانی، شاہ رکن عالم خواجہ معین الدین چشتی، سلطان سخی سرور، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید، صابر کلیری، شیخ نظام الدین اولیاء، شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شیخ المسلمین حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی، سلیم چشتی، شیخ محمد غوث گوالیاری، مخدوم عبدالقادر ثانی، شیخ داؤد کرمانی، شاہ ابو المعالی، ملا شاہ گادری، شاہ اکبر داناپوری، حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت میاں میر، حضرت مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، مرزا مظہر جان جانا اور شاہ غلام علی، خواجہ غلام الدین قصوری، دائم الحضوری کے علاوہ دیگر بے شمار ہستیاں شامل ہیں۔ ان صوفیاء کرام کے حسن اخلاق اور تبلیغ دین کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ہند و پاک میں اسلام قبول کیا۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔